الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بعلق الأصابع والسحفة وقال إنكم لا تدرون في أيه البركة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. درود شریف پڑھ لو. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. قابل احترام بزرگوں، عزیزوں، دینی بھائیوں، ہماری بات چل رہی ہے اتباع سنت، یعنی اپنی زندگی کے ہر شعبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا، آپ کے نقش قدم پر چلنا، آپ جیسی زندگی بتا کر سمجھا کر گزار کر گئے ہیں ویسی زندگی گزار کر اس دنیا سے جانے کی کوشش کرنا. اللہ ہم سب کو موت سے پہلے نصیب فرما دے. ان میں سے آج جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کھانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب کھانا کھانے سے فارغ ہو جاوے تو ان کو چاہیے کہ انگلیوں کو چاٹ لے اور اپنی پلیٹ کو صاف کر لے. یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے. دو چیزیں ہیں، ایک تو اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو چاٹنا اور ایک ہے پلیٹ کو صاف کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ دو ہمارے لیے مسئلے پیش آتے ہیں. پہلا یہ ہوتا ہے اولاً تو ہمیں اتنا ہی کھانا لینا چاہیے جتنا کھانا ہے، اور یہ عام طور پر شادی بیاہ میں بہت زیادہ اس میں کوتاہی ہوتی ہے. آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ مفت کا ہے، دعوت دی نہیں. ہم کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر آداب سکھلائے، اس قدر طریقے بتلائے کہ اس کا تصور دنیا کا کوئی مذہب نہیں کر سکتا. دعوت کے تعلق سے ایک آپ کو مسئلہ بتا دوں، بہت بڑی اس میں کمزوری ہے ہماری. آپ کے گھر پر کسی نے دعوت دی اور اس میں لکھا ہے کہ گھر سروے یعنی سگری، ٹھیک ہے. اتفاق ایسا ہوا کہ اس دن آپ کے یہاں کوئی مہمان آ گیا تو عام طور پر یہ ہے کہ مہمان کو کیا کہا جاتا ہے، چلو آج تو سب کو کھانے کی دعوت ہے، اب نہیں لے جا سکتے، حرام ہے آپ کے لیے، بغیر اجازت کہ آپ اس کا کھانا کھلا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے کھانے کا لسٹ بنایا اس وقت آپ کے گھر کے افراد کا کیلکولیشن کیا تھا. اس نے آپ دیکھ لو، آپ کے یہاں کبھی شادی بیاہ کا موقع ہوگا، آپ افراد گنتے ہیں کہ بھائی فلاں گھر میں ہم دعوت دینی ہے، وہاں کتنے بندے ہیں، تو کہ 5 بندے ہیں، تو کہ ان کو لکھو سگری، پھر ان کو 5 لکھا جاتا ہے. یعنی ان کے ذہن میں یہی ہے کہ میں 5 اس گھر کے 5 آدمی کو دعوت دے رہا ہوں، اور اتفاق سے 2 بندے آپ کے گھر مہمان آ گئے، آپ لے کر چلے گئے، اس کو بغیر اجازت کے اس کو کھلا دیا، آپ نے حرام مال کھلایا اس کو. آپ اس کو اطلاع کریں کہ بھئی میرے یہاں 2 اور مہمان آ گئے ہیں، اجازت تو میں لے آؤں. وہ کہے ہاں تو کھانا حلال ہے. نہیں، منع کر دیا. عام طور پر منع نہیں کرے گا کوئی، لیکن اس مسئلے کو ہم سمجھتے ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ مجھے دعوت دی ہے تو اس کو بھی دعوت دی، اس کو دعوت نہیں دی، دعوت مجھے ہے، میرے مہمان کو دعوت نہیں ہے. یہ تو بیچ میں ایک بات یاد آ گئی، شادی بیاہ کے کھانے کے موقع سے جو کھانا ضائع ہو رہا ہے اس پر یہ مسئلہ مجھے ذہن میں آیا. چونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو بھی کھانے کی دعوت دیتے ہیں
مولانا ابراہیم صاحب کو دے دی، ہمیں دے دی۔ اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ کہیں ہمارا لڑکا بھی ساتھ میں ہو گیا تو ہم فوراً اطلاع کرتے ہیں کہ بھئی میں اپنے بیٹے کو لا سکتا ہوں، گھر پر اب کوئی ہے نہیں، بیٹا ہی ہے، تو اب اس کو کہاں چھوڑ کے جاؤں گا، وہ کہاں کھانا کھائے گا، تو ہم اطلاع کر دیتے ہیں کہ بھئی گھر پر کوئی نہیں ہے، آپ اجازت دیں تو اجازت دے دیتے ہیں، لیکن اجازت لینا ضروری ہے۔ بغیر اجازت کے کھلایا تو یہ مال حرام ہوگا۔ اللہ امت کی حفاظت فرمائے۔ سیکھنے سکھانے کا، مسائل کے پوچھنے کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ من چاہی زندگی ہم گزارنے لگے، رب چاہی زندگی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا والی زندگی ہم نے اب کہاں ہمارے شادی بیاہ میں، کہاں ہمارے معاملات میں برکت ہوگی؟ برکت والے دروازے ہی ہم نے بند کر دیے۔ خیر، تو اب شادی بیاہ میں ایک موقع سے ہمارے ایک عزیز ہمارے ساتھ کھانے میں شریک تھے۔ اب جیسے کھانا آتا ضرورت کے بقدر منگواؤ، جتنی 4 مرتبہ منگوا لو، ضائع کرنے کا تو یعنی ہمیں اجازت ہی نہیں ہے، اس کو پھینکنے کی تو شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں ایک ایک دانے کا جواب دینا پڑے گا۔ اور ایک بات اور بتاؤں، یہ برتن ہے نا، برتن یہ بد دعا کرتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، یہ میں نے ابھی ہی پڑھا اس میں۔ اور اگر برتن صاف کر کے اٹھو گے تو یہ برتن دعا دے گا، یہ برتن دعا دے گا تم کو کہ مجھے صاف کیا ہے۔ تو ہم کھانے بیٹھے تھے، اب اتنا کھانا آیا، اس میں سے اس نے 4 لقمے لیے، 2-3 لقمے جیسا کھانا رہ گیا، اس نے کیا کیا سائیڈ میں کر دیا۔ ایک مرتبہ ہوا، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں میرے رشتہ دار ہے بہت قریب، تو میں نے کہا، ان کا نام تو نہیں لے رہا ہوں، میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہ یہ ٹھنڈا ہو گیا نا، سائیڈ میں کرتا ہوں۔ ارے میں نے اللہ کے بندے، تو یہ تو پھینکنے میں جائے گا، جب تمہیں گرم ہی گرم کھانا ہے تو 4 مرتبہ اتارو۔ اب اتنا سارا یہاں جمع کر دیا، یہ کون کھائے گا؟ یہ غلط طریقہ ہے۔ تمہیں پتا نہیں ہے کہ شادی بیاہ کرنے والوں نے کیسے پسینے سے یہ سب مینجمنٹ کیا ہے، اور تم نے یوں کر کے سائیڈ میں کر دیا۔ ایک آدمی کا کھانا تم ضائع کر رہے ہو، یہ اس وقت ان کو پتا نہیں چلے گا۔ اللہ نہ کرے اگر کھانے میں 19-20 ہوا اور 10-20 آدمی 50 آدمی کا کھانا اگر کم پڑ گیا، تب اس کو دین میں تارے نظر آئے تھے کہ اب میں لاؤں کہاں سے کھانا، ادھر سے ادھر آدمی بھاگتا ہے، اور تم نے اس کو تو ضائع کر دیا۔ تو یہ شادی بیاہ کے کھانوں میں بہت زیادہ اس میں ہماری کوتاہی ہے، بہت زیادہ کمزوری ہے۔ تو سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں حکم دیا ایک تو کھانا کھانے کے بعد اس وقت تک ہاتھ نہ پوچھے یا ہاتھ نہ دھولیں جب تک کہ وہ ہماری انگلیاں صاف نہ کر لو۔ دوسرا فرمایا، جس برتن میں تم کھانا کھا رہے ہو اس برتن کو چاٹ لو، صاف کر لو۔ چاٹنے کا کہا، چاٹنا کس کے پتہ ہے نا، یوں کر کے چاٹا جاتا ہے، یعنی ایسا برتن ہمارا ہو جانا چاہیے کہ جب وہ دھلنے میں جائے تو احساس نہ ہو کہ یہ دھلا ہوا بھی ہے کہ بغیر دھلا ہوا ہے، اتنا صاف ہونا چاہیے برتن ہمارا۔ اچھا، تو پہلی بات تو یہ کہ کھانا اتنا ہی نکالیں جتنا ہم کھا سکتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں گھر میں ایک بہت بڑی کمزوری ہے، جس تپیلی کے اندر سالن بنا ہے، اب کھانا کھا لیا سب کے گھر کے سب افراد نے، پھر اس تپیلی سے چھوٹے کٹورے میں سالن جو بچا ہوا رکھا جاتا ہے، اب اس بڑی تپیلی کے اندر اتنا سارا مسالہ اور کیا کیا وہ ایسے ہی ہم دھلنے میں ڈال دیتے ہیں، یہ بھی شرعاً منع ہے۔ خلاف کیا کرنا چاہیے، میں طریقہ بتاؤں جو میں اپنے گھر کرتا ہوں۔ جب کھانے سے آخری ٹائم ہوتا ہے تو ہم گھر پر کہہ لیتے ہیں کہ اب اس کو چھوٹے برتن میں ڈال دیا، پھر اس تپیلی کے اندر یا تو روٹی کے ذریعے سے، اگر چاول بنے ہیں تو میں سارے چاول اسی بڑی تپیلی میں ڈال دیتا ہوں جو بڑا ہوتا ہے، اس کو پورا صاف کر کے پھر ہم کھا لیتے ہیں۔ اور پھر اس کو دھلنے میں ہم نے سہارنپور تقریباً 20 سال سے یہ ہمارا عمل رہا، اور اگر کبھی گھر سے یہ غلطی ہو گئی تو ہم آدھی روٹی زیادہ کھانی پڑے تو ہم کھا لیتے ہیں، لیکن اس کو جانے نہیں دیتے، چونکہ یہ ہم کو دعا نہیں دے گا۔ اور حدیث شریف میں کیا آیا ہے پتہ ہے؟ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ لا تدرون فی ایہ البرکہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، تم کو پتہ نہیں ہے کہ جو کھانا تم نے ڈسٹبن میں
یا واش بیسن کے اندر دھونے میں ڈالا تمہیں پتا نہیں ہے، اسی میں اللہ نے برکت رکھی تھی، وہ برکت تمہارے ہاتھ سے چلی گئی۔ سارا کھانا اسی دانے کی وجہ سے برکت والا تھا۔ اگر مان لو فور ایگزامپل 1000 دانے ہم نے کھائے تو 1000 دانے میں وہ جو 2-3 دانے میں اللہ نے برکت رکھی تھی، وہی برکت والا دانہ ہم نے ڈسٹ بن میں ڈال دیا تو برکت تو چلی گئی۔ بغیر برکت والے دانے ہم نے پیٹ میں ڈالے۔ اور ایک اور بات، آدمی کو جب یہ جملہ کہا جاتا ہے نا کہ برکت والا کھانا چلا گیا تو آدمی سوچتا ہے اس میں کیا ہوا۔ اب سن لو، مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم نے ایک عجیب بات لکھی ہے جو میں نے پہلی مرتبہ پڑھی۔ حضرت نے یہ لکھا ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ برکت والا آج چلا گیا کل مل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ پتا نہیں، یہ تو مجھے ابھی اللہ دل میں بات ڈال رہا ہے، وہ بات میں نے نہیں پڑھی کتاب میں، مفتی صاحب کی بات تو بعد میں نقل کروں گا۔ پتا نہیں اللہ نے کتنے دنوں کے بعد کون سے دانے میں آپ کے لیے برکت لکھی، آپ کو ہی پتا نہیں، اللہ جانتا ہے وہ۔ لہٰذا ہمارا ہر دانہ ہو سکتا ہے وہ برکت والا۔ اور شیطان یاد رکھنا، شیطان برکت والا رزق ہمارے پیٹ میں پہنچنے نہیں دے گا، اس کی کوشش ہوگی، یاد رکھنا کہ برکت والا رزق نہیں پہنچنے دے گا۔ کیوں کہ برکت والا جب رزق پیٹ میں جاتا ہے تو اللہ اس سے نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اب مفتی صاحب کی بات سنو، مفتی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ برکت والا رزق جب پیٹ میں جاتا ہے تو اللہ اس برکت سے ہزاروں بیماریوں سے شفا دے دیتا ہے۔ ہم شفا کہاں تلاش کرتے ہیں؟ ہم اپنی تندرستی کو، صحت کو کہاں تلاش کرتے ہیں؟ اللہ نے اسی دانے میں رکھا ہے۔ یہ میں نے پہلی مرتبہ پڑھا کہ برکت والا دانہ جب پیٹ میں جاتا ہے، طاعت، بندگی، نیکی کی تو توفیق ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن اللہ اس برکت والے دانے کی وجہ سے کئی بیماریوں سے اللہ شفا دے دیتا ہے، پھر ہمارا جسم بیمار نہیں ہوتا چونکہ برکت والا کھانا گیا۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، اور آپ کے بچے ہوئے کھانے سے پتہ نہیں کتنے وہ مانگنے والے آتے ہیں، اس کا کام بن جائے گا۔ تو فرمایا ایک اور ہماری کمزوری میں کہوں، شادی بیاہ میں جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ برتن صاف کرنا عیب سمجھتے ہیں، یار صاف تھوڑا کرنا چاہیے۔ کس کو عیب سمجھتے ہو؟ ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچو، کس کو عیب سمجھتے ہو؟ جس کو دونوں جہاں کے سردار نے، تمام نبیوں کے امام نے، اللہ کے بعد جس کا درجہ اور مقام ہو، جس کے صدقے میں زمین اور آسمان بنے ہو، جس کے صدقے میں اللہ نے ایمان دیا ہو، اس نے جو بتایا اس کو ہم عیب سمجھتے ہیں۔ ہماری بربادی اب اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے؟ اگر یہ عیب ہوتا تو میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اس کو کبھی نہ کرتے۔ یہ عیب والی بات نہیں ہے، یہ انسٹ ہونے والی بات نہیں ہے، یہ تو فخر کی بات ہے، اور صحابہ نے یہ فخر کر کے بتایا ہے۔ چنانچہ جب یہ ملک فارس فتح ہوا، جو کسریٰ کی حکومت تھی، دنیا کی سپر پاور طاقت تھی، سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیصر اور کسریٰ یہ دو بڑی سلطنتیں تھی۔ اس کے اندر جب ملک روم، اس کی تہذیب میں نے اسے پہلے بھی بتایا تھا، دنیا میں اس وقت ویسٹرن کلچر پر لوگ رال ٹپکاتے ہیں، اس زمانے میں ملک فارس یعنی کسریٰ اور ملک روم یعنی قیصر، ان دونوں حکومتوں کی تہذیب اور کلچر پر دنیا رال ٹپکاتی تھی، اور دنیا یوں کہتی تھی کہ جیسے قیصر والے ہیں ملک روم والے ہمیں ایسا بننا ہے، کوئی یوں کہتے تھے ملک فارس والے کسریٰ والے ہیں ہماری رہن سہن سب اس کے جیسا ہونا چاہیے، لوگ اس کو پسند کرتے تھے۔ اس زمانے میں سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک روم کے دربار میں، قیصر کے دربار میں، جس کا تاج ہے نا، تاج کئی ٹن کا تاج تھا، یوں اٹھا کر یوں رکھا جاتا تھا، قیمتی ہیرے اس پر لگے تھے، یہ کوئی ہی نور تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، اس سے قیمتی ہیرے لگے تھے ایک ہی تاج کے اندر۔ اس دربار میں گئے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس کے ساتھ ان کا ایک ایران کا رہنے والا ان کا غلام تھا، ایرانی النسل، یہ فارس ہے نا، ایران میں آتا ہے ملک فارس۔ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جو ایران کا رہنے والا ایرانی النسل تھا، دونوں وہاں گئے دربار میں اللہ کا پیغام لے کر۔
جب دسترخوان پر جب کھانے کے لیے بلایا تو یہ کھانا کھا رہے تھے، اور کھانا کھاتے ہوئے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا. جیسے گرا تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر اس پر کچھ گرد و غبار لگ جاوے اور صاف کرنا ممکن ہو، صاف کر سکتے ہو، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاف کر کے کھاؤ، صاف کر کے کھاؤ، یہ حکم ہے. اور صاف کرنا ممکن نہیں ہے تو چھوڑو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ لقمہ گر جائے گا تو یہ سیدھے شیطان کے پیٹ میں جائے گا. اس لیے حدیث شریف میں آیا ہے ہر عمل کے اندر، چاہے کھانا ہو، پینا ہو، دروازے بند کرنا ہو، کپڑے پہننا ہو، استنجا کھانا جانا ہو، باہر نکلنا ہو، ہر عمل میں ایک لفظ حدیث شریف میں آتا ہے بسم اللہ. کیا پڑھو؟ شیطان کے داؤ ختم، شیطان کی ساری چال بازیاں ختم. جہاں بسم اللہ پڑھا وہاں شیطان بھاگا. اور پہلے زمانے میں مستورات ایسا کرتی، آنے میں، دروازہ بند کرنے میں. کچن کا دروازہ ہمارے یہاں اولاً تو دروازے نہیں ہیں، اگر کسی جگہ دروازے ہیں تو کچن کا دروازہ بند کرتے ہوئے کبھی ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے، تو شیطان وہاں حاوی ہو جاتا ہے. ساری کھانے کے غذا میں شیطان کا ہولٹ ہو جاتا ہے، تصرف ہو جاتا ہے. تو فرماتے ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کا ایک غلام تھا جو ایرانی نسل تھا. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لقمہ جو ہی اٹھایا تو کہا کہ آقا آپ کیا کر رہے ہو؟ حذیفہ سے کہا، صحابی سے کہا، اس کے غلام نے کہ کیا کر رہے ہو؟ تو آپ نے لقمہ اٹھا کر کھا لیا. یہ اس ملک کے لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، اور آپ نے ایسا کر لیا. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جملہ کہا؟ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء. بڑے دل گردے کی بات کر دی، بڑے پتے کی بات کر دی، سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل بات کر دی. اس زمانے کی سپر پاور طاقت کے سامنے، بادشاہ وقت کے سامنے ایک جملہ کہا. کیا کہہ رہے ہو میرے غلام؟ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ کام میں نہ کروں؟ کیوں نہیں کروں گا؟ ان بے وقوف، نادان، نا سمجھو کی وجہ سے میں میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا. یہ تو نادان ہے، نا سمجھ ہے، انہیں عقل نہیں ہے. عقل تو اللہ نے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. عقل والی بات اور عقل والا کام تو یہ کہہ کر کے بتا کر گئے ہیں، اور زندگی اور موت تک میں یہی کرتا رہا. تو ہمارے یہاں تو اسے کھنچا صاف نہیں کیا جاتا. بہت غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے. آپ اس کی کوشش کرو، شادی بیاہ میں آپ کے ساتھ دو چار بیٹھے ہوں، ان کو یوں کہو یہ کرنا اس لیے ہے کہ اچھا لگانے یا برا لگانے. کسی کے اچھا لگانے یا برا لگنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے تو اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا، مجھے تو میرے نبی کو راضی کرنا ہے. کوئی راضی ہو نہ راضی ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جس کو راضی کرنے کے لیے میں دنیا میں آیا ہوں، میں اسی لیے آیا ہوں میرا اللہ اور محمد الرسول اللہ دونوں راضی ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم. میں تو دنیا میں اسی لیے آیا ہوں. تو میرے کھانے سے اللہ اور اللہ کے حبیب، اللہ کے نبی ناراض ہوں تو ایسے کھانے میں دھول پڑی، ایسا کھانا میں نہیں کھا سکتا. بہرحال آپ کوشش کریں. تو ایک سنت یہ ہے کہ کون سے کھانے میں برکت ہے، کون سے دانے میں برکت ہے. اگر یہ ہم نے چھوڑ دیا اور برکت ہماری چلی گئی تو سمجھو کہ بہت ساری جو بیماریوں، برکت کی وجہ سے بیماریاں جانے والی تھی، اللہ راضی ہونے والے تھے، اللہ کے حبیب خوش ہونے والے تھے، وہ سب ہاتھ سے چلا گیا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ایک ایک طریقے سے ہمیں محبت نصیب فرمائے. جب محبت ہوتی ہے نا تو کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اور محبت نہیں ہوتی ہے تو آدمی اس پر کوئی دھیان نہیں دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سنت رسول پر جینا اور مرنا ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والحمدللہ.